لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا قربانی کا چاند نظر آنے سے آپ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اور آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو کیا واقعی آپ کے لیے بال اور ناخن کاٹنا منع ہو جاتا ہے؟ اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے یا بال کٹوا لیے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ کیا نوکری کرنے والا، آفس میں جا کے کام کرنے والا یا مجبوری رکھنے والا لوگ گناہ گار ہوں گے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا بال اور ناخن کاٹنے کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے؟ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً 95% لوگ صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ کچھ لوگ تو صرف اس ڈر سے اپنی قربانی ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ دوسروں پر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے یا مستحب ہے، اگر کوئی کاٹ لے تو قربانی ہوگی یا پھر نہیں، اور اس مسئلے میں عوام کہاں غلطی کر رہی ہے۔ آپ بیان کو مکمل سنیے، کیونکہ آج شاید آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے۔ جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں قربانی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی جانور خرید رہا ہوتا ہے اور کوئی قربانی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور کوئی عید کی شاپنگ میں مصروف ہوتا ہے، اور کوئی اپنے بچوں کو سجانے سنورنے میں مصروف ہوتا ہے۔ لیکن انہی دنوں ایک سوال ہر طرف سنائی دیتا ہے، کیا قربانی کرنے والا بال ناخن کاٹ سکتا ہے یا پھر نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ناخن کاٹ لیے تو قربانی نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بال کاٹنے والا گناہ گار ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ تمہارا یعنی کہ تمہارے نام کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، اسلام آسان دین ہے، یہ دین لوگوں کو مشکل میں ڈالنے نہیں آیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جذباتی ہو کر یا سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سناتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ ہے، اپنی کھال اور بالوں میں سے کسی چیز کو نہ چھیڑے یہاں تک کہ قربانی کر لیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکم فرض ہے، واجب ہے یا صرف مستحب ہے؟ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، اکثر مشہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب عمل ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو اسے اجر، یعنی کہ کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے ناخن یا بال کاٹ لیتا تو اس کی قربانی بالکل صحیح ہوگی۔ جی ہاں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، بال یا ناخن کاٹنے سے قربانی باطل نہیں ہوتی، قربانی ضائع نہیں ہوتی، قربانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایک مستحب عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی غلطی آج کل بہت سے لوگ اس مسئلے میں شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں، تمہاری
قربانی نہیں ہوگی، تم نے سنت توڑ دی ہے، اب یعنی کہ تم قربانی کے قابل نہیں ہو، یہ اندازہ درست نہیں ہے۔ اسلام میں کسی مسلمان کو بلا وجہ خوف میں ڈالنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یا مجبوری میں یا نوکری کی وجہ سے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہزاروں لوگ آفس میں کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں روز صفائی یعنی کہ ان کی ضروری ہوتی ہے، وہ ان کی روز صفائی چیک ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں، کچھ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اور بعض میڈیکل فیلڈز میں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچ کر قربانی ہی چھوڑ دے کہ میں ناخن نہیں روک سکتا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے اور بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اور یاد رکھیں، واجب کو مستحب کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاتا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور عجیب بات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اپنے نام سے قربانی نہیں کروں گا کیونکہ میں بال کاٹ لیتا ہوں۔ پھر وہ قربانی بیوی یا کسی اور کے نام سے کر دیتا ہے، کہ اگر قربانی ان پر واجب ہے تو انہیں اپنے نام یعنی کہ اپنے ہی نام سے قربانی کرنی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے قربانی اپنے نام سے چھوڑ دینا کہ بال کاٹنے پڑ گئے ہیں، یہ درست سوچ نہیں ہے کہ آپ نے اگر بال کاٹ لیے تو آپ کہیں گے کہ اب ہم قربانی اپنے نام کی نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی بات اور مطلب طریقہ یہ دونوں آپ کے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی میں صرف جانور نہیں دیکھتا، وہ اللہ تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، جو تم جانور کرتے ہو، نہ اس کا گوشت ہم اللہ کی بارگاہ میں بیچتے ہیں، نہ ان کا خون ہم بیچتے ہیں، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں اخلاص اور نیت کے ساتھ، ہماری وہ نیت، ہمارا وہ تقوی، ہماری وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، نہ گوشت اور نہ خون، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ قربانی محبت ہے، اطاعت ہے، سنت ابراہیمی ہے، اس لیے شیطان کے وسوسے میں آ کر قربانی جیسی عظیم عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ سے ہو سکے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تعلیمات میں سے ہے اور اس پر عمل کرنے والا اجر و ثواب پاتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو یا ضرورت ہو تو بال اور ناخن کاٹ لینے سے قربانی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ قربانی ایک واجب عبادت ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کاٹ لے تو قربانی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو ڈرانے کی بجائے آسانی اور صحیح مسئلہ لوگوں کو بتایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے مند لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی اور کو بھی اس بات کا علم ہو جائے، اس بات سے ان کا فائدہ ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان میں رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ